أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تو سوال میرے تھے جو آپ نے مولا علی علیہ السلام کی تفسیر کا ذکر کیا ابھی، تو وہ آیا کہ کوئی آگے کسی مفسر جو ہے انہوں نے آگے اس کا سلسلہ چلایا بھی، یا وہ جس طرح آپ نے جی اچھا سوال آپ کا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی تفسیر دو طرح کی ہے. ایک تو وہ قرآن تھا جس کے حاشیے اور بارڈر پر امیر اور ایک چھوٹا سا سوال اور کہ اسی جو ترتیب ہے قرآن کی وہ اسی طرح سے ہے جس طرح مطلب یہ اس قرآن میں ہے؟ ترتیب قرآن کی تین چیزیں ہیں ترتیب میں. آپ اپنے سوال کی میرا وضاحت سنیں پھر سوال پوچھیں مجھ سے. سورہ کی ترتیب ہے جو ہے وہ آیات کی ترتیب ہے یا جو ہے ترتیب نزول؟ آپ کیا کون سی مراد ہے، سورہ کی ترتیب یا آیات کی ترتیب مراد؟ کون سی سوال ہے آپ کا سوال کون سے سیشن پر مشتمل ہے؟ میرا سوال ہے جو یہ قرآن اب ہمارے پاس ہے اس کی جی جس طرح ترتیب پاروں کی صورت میں ہے، جی تو آیا کہ وہ اس طرح میں دو طرح کی ترتیب ہے. ایک سورہ کے اندر آیات کی ترتیب ہے، ایک سورہ ٹو سورہ ترتیب ہے. کون سا سوال ہے آپ کی، کون سا جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ، کون سی ترتیب؟ سورہ کے حساب سے، جو سورہ کے حساب سے. جی سورہ کے حساب سے ترتیب جو ہے وہ بین ہی نہیں ہے. یہ ترتیب جو ہے وہ جو صحابہ نے جب جمع کیا ہے قرآن، انہوں نے اس کی ترتیب رکھی ہے. اس لیے صحابہ کے درمیان کے جو اپنے قرآن تھے، عبداللہ بن مسعود کا، ابی ابن کعب کا، زید، ان میں بھی اختلاف ہے ترتیب میں. اما جو آیات کے درمیان ترتیب ہے سورہ کے اندر، وہ نبی کریم کی زبان مبارک سے، وہی الہی سے. لیکن سورہ کے درمیان جو ترتیب ہے، ایک سورہ مطلب یہ سورہ جو ہے سورہ بقرہ، سورہ فاتح اور سورہ ال عمران کے درمیان رکھی گئی ہے، یہ نبی کریم سے نہیں ہے، یہ صحابہ نے کی بات. کیونکہ یہ ترتیب مختلف بھی ہے اس ترتیب سے جس ترتیب پر قرآن نازل ہوا تھا. کیونکہ قرآن میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ علق ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے سب سے آخر میں جو نازل ہونے والی سورہ ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم، جو ہے اس آیت والی صورت ہے. لہٰذا جو ہے وہ ترتیب نزول نہیں ہے، نہ سورہ کے درمیان نہ آیات، لیکن آیات کے درمیان جو ترتیب پائی جاتی ہے اگرچہ ترتیب نزول اس طرح نہیں ہے، لیکن نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فلاں آیت کو فلاں آیت میں فلاں صورت میں رکھ دیا، فلاں آیت کے ساتھ فلاں صورت میں رکھ دیا جائے. جی اور کوئی سوال؟ مولانا میرا نام ندیم ہے، میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ جی ضرور پوچھیے گا. جی آپ اپنا تعارف کروائیں، ندیم کون ہے؟ جی ندیم رضوی، میں پاکستان سے ہوں اور جی بسم اللہ. اسی فیملی سے ہوں، علی رضا اور جواد وغیرہ کی. جی ضرور سوال کیجیے گا. تو ماشاءاللہ بڑا اچھا سیشن تھا جی، اور بڑی اچھی ابتدا ہے. امید ہے کہ ہم بڑا کچھ سیکھیں گے آپ سے. میرے کوشچن کا آدھا حصہ تو تقریباً وہ جواد کی طرف سے آ گیا، اسی قرآن کے ہی متعلق اور تفسیر کے متعلق ہے جو آپ نے حضرت علی کے ساتھ منسوب کی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فزیکلی اس وقت یہ قرآن کس کے پاس ہوگا، اور اگر ائمہ کے پاس رہا ہے تو جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ اس وقت کہاں تھا، اور ان لوگوں نے جب اتنے ظلم ڈھائے تو یہ اتنا عظیم نسخہ کس طرح سے چھوڑ دیا؟ یہ کس طرح جو ہے محفوظ رہا؟ جی کیونکہ کس طرح محفوظ رہا؟ ہاں بڑا اچھا سوال. کیونکہ جو امامت کی امانتیں ہیں ان کی حفاظت کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ لیا ہوا، جس میں سے قرآن ہے، وہ پیغمبر کا عصا ہے، اور جو ہے دوسری جو امامہ ہے یا لباس پیغمبر ہے وہ اس کی حفاظت کا خدا نے ذمہ لیا ہے. لہٰذا وہ ضائع نہیں ہو سکتا، ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہونے کا خدا نے اس کا ذمہ لیا ہوا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خداوند تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. اور اس میں ایک تو یہ اس کے بارے میں تفصیلات ہمیں نہیں پتا، دوسری بعض جگہ تفصیلات کا پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے مال لوٹا تھا تو جب یزید پشمان ہوا، نبی کریم بار بار اس کے خواب میں آ رہے تھے، تو وہاں پر اس نے کیا کیا، لوٹا ہوا مال واپس کیا. اور ان کو تو اس چیز کی اہمیت نہیں تھا، پتا تھا کہ یہ چیز اس میں کون کون سی چیزیں ہیں، اور اس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، مثلا اس میں قرآن ہے یا پیغمبر کا امامہ، یہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو انہوں نے ان چیزوں کو واپس کر دیا تھا. اچھا ٹھیک.
تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. جی بسم جی اللہ. قبلہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خیریت سے ہیں؟ جی میرا نام سرفراز جی، الحمدللہ. آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ بس مولا کا احسان ہے جی، نوازش ہے. جی بہت معذرت خواہ، میں تھوڑا سا لیٹ انٹر ہوا، جوائن کیا آپ کو. مجھے تھوڑا سا یہ جو آپ بتا رہے ہیں تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہے. اگر آپ جی کو بسم اللہ. کنفیوژن ہو تو سوال پوچھنا چاہیے. ضرور ضرور ضرور. بات یہ ہے جی کہ یہ جو فرض کریں اگر آپ ایک قرآن پاک تاج کمپنی سے خریدتے ہیں، ایک آپ شیعہ کتب سے خریدتے ہیں، کتب خانہ سے، تو اس میں ترتیب میں فرق تو کوئی نہیں جی، یا کہ ہے کوئی فرق اس کی ترتیب میں؟ یہ اچھا سوال کیا آپ نے. میں نے عرض کیا، انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ ترتیب جو قرآن میں ہے یہ آیا بعد میں صحابہ کرام نے اس کو بنایا ہے یا پیغمبر کے زمانے میں تھی؟ ٹھیک ہے جی. میں نے کہا کہ یہ ترتیب جو آیات کے درمیان ہے یہ پیغمبر کے زمانے میں تھی، جو سورہ کے درمیان ہے صحابہ کے درمیان. لیکن اسی حالت میں کہ صحابہ نے رکھی ہے، امیر المومنین نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور جب امیر المومنین نے اس قرآن کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اسی حالت میں کہ اس کی ترتیب آیات کی نبی کریم سے ہو اور سورہ کے درمیان ترتیب صحابہ کرام سے ہو، جب امیر المومنین نے ایکسیپٹ کر لیا تو شیعہ نے ایکسیپٹ کر لیا. شیعہ نے جب ایکسیپٹ کر لیا تو پھر شیعہ سنی کا دو قرآن نہیں ہے موجودہ، فزیکلی ایک ہی قرآن. پھر یہ لوگوں کے ذہن میں سوال کیوں پیدا ہوتا ہے قبلہ؟ جی میں مائک میں سننے سکا آپ کا سوال، دوبارہ فرمائیے. یہ جو سوال کیا جاتا ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک تاریخ ہے. ٹھیک ہے جی. قرآن کے نزول سے لے کر آج تک مختلف ادوار اس پر جو گزرے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے. تاریخ کو بیان کیا جاتا ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے، اس سے جو بعض کا تفسیر میں فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن نتیجہ جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہے. تاریخ کا ہونا علیحدہ چیز. تاریخ اس کی یہ ہے کہ قرآن اس مراحل سے گزرا ہے، اس طرح جماوری اس کی ہوئی ہے. صحابہ کرام کے پاس جو قرآن تھا وہ قرآن اس کنڈیشن میں تھا، آل بیت کے پاس جو قرآن تھا اس کنڈیشن میں تھا، لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ صورتحال اس طرح ہے. سوال تاریخ کے حوالے سے ہے، نہ کہ جو ہے عقیدے کے حوالے سے. ہمارا قرآن سے متعلق کیا عقیدہ اور کیا ہونا چاہیے اور آئے شیعہ سنی کا مختلف ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک، بہت مہربانی، شکریہ آپ کا. انشاءاللہ خدا آپ کو جزائے خیر دے. آپ کو خداوند تعالی اجر عطا فرمائے انشاءاللہ. جی. ہاں جی قبلہ السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھا سیشن ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے. ایک چیز جو ماشاءاللہ سوال اتنا خاص ہے، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ تھی کہ آگے کو ظاہر ہے جس طرح ہم اس میں زیادہ بڑھتے جائیں گے آگے، تو اس طرح کتابوں کے ریفرنسز اور اس میں آپ ذکر ماشاءاللہ کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ کچھ چیدہ ریفرنسز اگر آپ اس پہ اس گروپ کے اوپر جب سیشن کا اختتام ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جس طرح مین کوئی کتاب آپ نے ہو تو اس کی ہمیں تھوڑی سی اگر آپ ہمیں اس کا نام وغیرہ بھیج دیں، کیونکہ ظاہر ویڈیو تو ہوگی لیکن اگر آپ چیدہ نام لکھ کر ہمیں اس پر واٹس ایپ گروپ پہ شیئر کر دیں تو چلے، اگر کسی نے پڑھنی ہو یا خریدنی ہو تو اس کے لیے ذرا آسانی ہو. ضرور میں انشاءاللہ گروپ میں جو ہے وہ جو واٹس ایپ کے گروپ میں لکھ کر جو ہے وہ بھیج دوں گا کہ یہاں پر ہم کون کون سے ریفرنس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کن چیزوں سے جو ہے وہ ہم کون سی کتابوں کو انوالو کر رہے ہیں اس اپنے درس میں. جی شکریہ. اور کسی کا سوال ہو کوئی؟ جی میں ندیم بات کر رہا ہوں جی دوبارہ سے. جی ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنی تھی کہ ابھی آپ کے لیکچر سے بھی اندازہ ہوا اور ویسے حقیقت ہے بھی یہی کہ ہم نے تفاسیر کو بھی سنی اور شیعہ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دیا ہوا ہے. تو کیا اب بات یہ ہے کہ جو شیعہ لوگ ہیں وہ شیعہ تفاسیر ہی پڑھتے ہیں اور جو سنی ہے وہ سنی ہی پڑھتے ہیں، تو ہر کسی نے اپنا اپنا جو بیانیہ ہے، اپنا اپنا نیریٹو ہے وہ بہت اسٹرانگلی ڈیولپ کر لیا ہے اور کوئی دوسرے کی بات سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے آج کل. تو کیا کوئی ایسی تفسیر ہمارے پاس ہے جو کہ سنی اور شیعہ کے لیے دونوں کے لیے قابل قبول بھی ہو اور اس کو مانا بھی جا سکے اور اس کے اوپر اگر ہم کنسنسس کر لیں تو اسی کو ہی لے کے ہم آگے چلیں اپنی اگلی نسلوں کے لیے؟ جی بڑا اچھا جو ہے وہ آپ نے سوال کیا. میں تھوڑی اس کی پہلے وضاحت کروں گا، پھر آپ کے سوال کو نتیجے کے طور پر جو ہے اس کا جواب پیش کروں گا. پہلے تو یہ ہے کہ قرآن میں تقریباً 95% ایسی مباحث ہیں اس کا شیعہ سنی سے کوئی تعلق ہی نہیں. 95%. جی اگرچہ 99 میں احتیاط سے کہہ رہا ہوں. یعنی قرآن میں نماز ہے، نماز شیعہ سنی دونوں پڑھتے ہیں. حج ہے، شیعہ سنی دونوں اس کو بجا لاتے ہیں. اخلاقیات ہیں قرآن میں بیان ہوئی ہیں، غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر تہمت نہ لگائیں، کسی پر ظلم و زیادتی نہ کریں، دوسروں کو حقوق کا خیال رکھیں. اس میں شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں.
شیعہ سنی کا 5% مسئلہ ہے، وہ جو اختلاف ہے وہ نیچر ہے، انسان کی نیچر ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں ڈاکٹر صاحب تشریف فرمائیں، 2 یا 3 مختلف ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ایک ہی بیماری کا اظہار کریں، ایک قسم کی علامتیں بتائیں، تینوں ڈاکٹر مختلف نسخہ لکھیں گے، لیکن میں جو ڈاکٹری کی کتابیں ان میں ایک ہی چیز لکھی ہوئی ہے، لیکن تینوں مختلف. انسان کی نیچر ہے، انسان جب سمجھنے میں اختلاف کرتا ہے، سننے میں اس کی کمی بیشی ہو جاتی ہے. ایک آدمی کچھ چیز سن رہا ہے، ایک آدمی سننے والا حافظہ تیز ہے، دوسرے کا کمزور ہے، ایک آدمی تھوڑا پڑھا لکھا ہے، دوسرا ان پڑھ ہے، ایک آدمی اپنے نظریے کو ساتھ شامل کر لیتا ہے کسی کی بات کو نقل کر، دوسرا آدمی اپنے نظریے کو شامل نہیں کرتا. انسان کی نیچر میں خود نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کے اندر جو اختلاف ہے رحمت ہے. اور خود علم کی جو پیش رفت ہے، علم کی نالج کی جو پروگرس ہوئی ہے، یہ اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہے. اگر دنیا میں اختلاف نہ ہوتا، نالج میں پیش رفت ہی نہ ہوتی، نالج آگے ہی نہ بڑھتا، انسان ترقی نہ کرتا. لیکن یہ اختلاف جھگڑے کا سبب نہیں بننا چاہیے، دستوں بے گریبان ہونے کا سبب نہیں بننا چاہیے، ایک دوسرے پر جو ہے انسان تہمت لگائے اس کا سبب نہیں بننا چاہیے. اخلاقی دائرہ کے اندر رہتے ہوئے ایک اپنا نظریہ ہر کوئی بیان کرے اور پھر اس کے جواب میں دوسرا جواب دے. صرف خداوند تعالی اور وہ ہستیاں جن کو خدا نے بھیجا ہے معصوم بنا کر، وہ جو ہے اختلاف سے مبرہ ہے، غلطی سے مبرہ ہے، اور ان کے نظریے میں اونچ نیچ نہیں ہے. ورنہ انسان کی نیچر میں جب بھی کوئی انسان کوئی تفسیر کرے گا یا قرآن کی کسی آیت کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، ایک انسان دوسرے سے مختلف، اگر مختلف نہیں ہو جائے گا تو پھر تقلید ہو جائے گی، اور تقلید ہوگی تو پھر علم کی پیش رفت نہیں ہوگی. تقلید جب ہوگی، تقلید اس معنی میں لے رہا ہوں، وہ مجتہد کی تقلید کی بات نہیں کر رہا ہوں، پھر آپ غلط معنی میں نہ لیں اس کو. صحیح، تقلید کا معنی یہ فالو کرنے کے معنی. تقلید ہو جائے گی پھر انسان ترقی نہیں کریں گے، پھر انسان آگے نہیں بڑھیں گے، پھر انسان پیش رفت نہیں کریں گے. بس یہ جو نیچر ہے، اور اس نیچر سے ہم جو ہے وہ جو ہے ایوائڈ نہیں کر سکتے، لیکن اس کو جھگڑے تک نہ لے جائیں. بالکل ٹھیک کہا مولانا آپ نے. تقلید کا ایک نیا رخ دے دیا تھا. اس میں اور کوسچنز ہیں، میرا خیال ہے وہ جب تقلید کے اوپر بات ہوگی پھر ہم وہ اور دیکھیں مسئلہ گے. ہے، وہ تقلید کے معنی جی، وہ اردو ایک والے اور تقلید مسئلہ لے رہا ہوں میں، یہ شرعی معنی میں نہیں لے رہا تقلید، یعنی فالو کرنے کے معنی میں. ٹھیک ہے، وہ ہمارا اس معنی میں تقلید کا. جی ٹھیک ٹھیک، جی تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات، اگر کسی اور کا سوال ہے پلیز لے لیں، ورنہ میں تھوڑی سی بات اگر کرتی ہوں. جی بسم اللہ جی، کسی کا سوال نہیں ہے، آپ بات کر لیجیے. جی میں نے جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں نا، میں نے تھوڑا سائنٹیفک بھی ظاہر طریقے سے ایک ہوتا ہے چیز کہ ایک بندہ جب آپ آرٹیکل وغیرہ کوئی بھی پڑھتے ہیں سائنٹیفک، جس طرح میرا مطالعہ وغیرہ رہتا ہے، اس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے ایبسٹریکٹ، جو آپ کو بیسیکلی اس کتاب کا یا اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے. میں نے قرآن کو اس طرح سے تھوڑا سا پڑھا، اس میں الحمد جو تھی وہ ایبسٹریکٹ تھی، مطلب جو ہے نا جو بتا کس نے یہ کتاب پڑھنی ہے. اس کے اندر جو ایک چیز میں نے دیکھی نا، جب سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب ان کے لیے جو ایمان لائے. تو جو میرا اپنا تھا، اس کو جب مطالعہ میں نے کیا جتنا بھی کیا، اس نے دیکھا کہ یہ ان کے لیے اگر ایمان کے بغیر آپ پڑھیں تو آپ شاید اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. اللہ کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، باقی چیزیں بعد میں، لیکن اللہ پہ ایمان رکھ کر اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے تب یہ آپ کی سمجھ بھلائی کر سکے. تو اس کے لیے میرے خیال ہے اللہ پہ ایمان جو ہے وہ میں نے جو سمجھا تھا کہ وہ ایک شرط ہے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے. جس طرح غیر مسلم کا ہم کہتے ہیں جس کا ایمان نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں یہ کتاب پڑھو. آپ میں اکثر وہ کہتا ہوں یار یہ کتاب پڑھ لو نا، لیکن وہ پھر میں سوچتا ہوں کہ جس کتاب میں ایبسٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ ایمان شرط ہے اللہ کے اوپر، وہ غالباً شاید اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی اچھا آپ نے سوال کیا. قرآن میں ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے. اب اس کا یہ سوال ایک ہو سکتا ہے کہ جب متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نیک لوگوں کے لیے ہدایت ہے، نیک لوگوں کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے جی، یعنی وہ برے لوگوں کے لیے ہدایت ہونی چاہیے. جو ہمارے ایک استاد تھے کہتے تھے صرف لائق اسٹوڈنٹ کو میں قبول کروں گا، نالائق کو نہیں قبول کریں گے. تو ہمارے دوست نے کہا کہ وہ کمال نہیں ہے کہ آپ لائق نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جن کے اندر گڈز ہیں، جو ہے پوٹینشل ہے، جن کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے، ان کے لیے یہاں یعنی متقی لوگوں سے مراد ہے کہ ہدایت کی پوٹینشل، ہدایت کے کچھ مراحل ہوتے ہیں. ایک آدمی ضدی ہے، وہ مان ہی نہیں رہا، قبول ہی نہیں کر رہا، اس نے کہہ دیا کہ میں کسی کی بات میں نے نہیں ماننی، میں نے ضد کرنی ہے. وہ اس آدمی کی مثال ہے کہ آپ اس سے آواز دے رہے ہیں کہ آؤ، امام حسین علیہ السلام کی نیاز پکی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ اس میں پیالہ اس کے،
وہ آپ کی اس آواز کو سنتے ہوئے پیالے کو توڑ دیتا ہے کہ جس پیالے میں مجھے امام حسین کی نیاز ملے گی اس پیالے کو میں توڑ دیتا ہوں. جب وہ ایسا کام کرے گا تو پھر جو ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی, اس کو نیاز نہیں ملے گی, اس کو خدا کی برکات نہیں ملے گی. ان کی مثال دنیا میں موجود ہے, فرعون جیسے لوگ, اس کی مثال دنیا میں موجود ہے ابو جہل جیسے لوگ, ابو لہب جیسے لوگ, کہ اتنا ہدایت کے دروازے ان کے لیے کھل گئے, بار بار ان کے لیے بیان ہوا, لیکن وہ ہدایت نہیں پا سکے. یہ آپ سے پوچھتا ہوں, جو لوگ اہل بیت کے مقابلے میں آئے ہیں کربلا میں, انہوں نے خود یا ان کے آبا و اجداد نے امام حسین کو پیغمبر کے دوش پر نہیں دیکھا تھا, دیکھنے کے باوجود کیا انہوں نے امام حسین کو قبول نہیں کیا, نہ فقط قبول نہیں کیا بلکہ امام حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی. تو قرآن نے اس لیے کہا کہ جن میں پوٹینشیل پائی جاتی ہے ہدایت کی, ان کے لیے ہدایت ہے, مراد اس سے پوٹینشیل ہے. بہت خوب ماشاءاللہ, بہت اچھی مثال اور بہت اچھی وضاحت, بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اس کو جواد اگر میں آپ کی بات کی وضاحت کے طور پہ مثال ایک دوں کہ اگر کوئی مریض ہے اس کو علاج کے لیے جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس اور وہ نسخہ لکھ کے دیتا ہے, تو اگر وہ ولنگ ہوگا تو نسخے کو استعمال کرے گا, اس کی ہدایت استعمال کرے گا, ورنہ تو وہ پڑا رہ جائے گا, اس کے لیے بے فائدہ ہے. یہ کتاب اسی لیے اگر کوئی ولنگ ہی نہیں ہے اس سے کوئی ہدایت لینے کے لیے, تو اس کے لیے پھر ایسے ایک عام کتاب کی طرح پڑی رہ جائے گی, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں خیال وہ کہنا چاہ رہے تھے مولانا صاحب, بالکل ٹھیک بات ہے, ایسے ہی ہے. نیاز والی جو بات کی بڑی اچھی کہ نیاز دے اور اس نے نیاز کا پیالہ ہی توڑ دیا. ہاں بالکل بالکل, بہت خوب ماشاءاللہ, جزاک نہ اللہ. پیالہ ہو تو نہ نیاز لی جائے, جی تو پھر صحیح. اس کو خدا کا بھی ہدایت نہیں دے گا. یا مثال اس کی ایک اور دوں, جب نبی کریم قرآن کی تلاوت فرماتے تھے خانہ کعبہ کے قریب, تو کفار اپنے کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے, کاٹن رکھ لیتے تھے, کہ اب جو آدمی کاٹن رکھ لے اپنے کانوں میں تو اس کو تو قرآن نہیں ہدایت دے گا نا. بالکل ٹھیک بات. جی ابھی کوئی سوال ہو, ورنہ جو ہے آئندہ اس کا جو ہے وہ بعض افراد آخر میں آئے ہیں, تھوڑا دیر سے آئے ہیں, تو ہم آج کی جو بحث بیان کی اس کا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کر دیں اور پھر انشاءاللہ دعا کر کے مکمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کیونکہ بعض سرفراز بھائی شاید اینڈ میں آئے ہیں, دیر سے آئے ہیں, اس وجہ سے شاید یہ بعض ہمارے مطالب کو نہیں پا سکے. جی ایک صلوات پڑھیں بلند آواز, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خلاصہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کی بعض حصوں کو بیان کرنے کے لیے نبی کریم کی ذمہ داری لگائی ہے. انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم, کہ ہم نے تجھ پر ذکر نازل کیا ہے اور تجھ پر ہے کہ تم لوگوں کے لیے بیان کرے کہ ان پر کیا چیز نازل ہوئی ہے. سب سے پہلے قرآن کے مفسر نبی کریم تھے, اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم کے بعد تفسیر کے حوالے سے دو سیکشن ہو جاتی ہیں, صحابہ کرام اور اہل بیت علیہ السلام. اہل بیت علیہ السلام میں سب سے پہلی شخصیت جنہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی یا قرآن لکھا یا اس کی جو ہے وضاحت لکھی, وہ امیر المومنین علیہ السلام. صحابہ کرام میں عبداللہ بن مسعود ہیں, ابن عباس ہیں, ابی ابن کعب ہیں, زید بن ثابت ہیں, موسیٰ اشعری ہیں, انس بن مالک ہیں, ابو ہریرہ ہیں, عبداللہ بن عمر ہیں اور حضرت عائشہ ہیں. اور وہ لوگ جو کہ جعل اخبار اور جعلی حدیث اور جعلی روایات, جعلی تفسیر کے حوالے سے مشہور ہیں, وہ کعب احبار ہے, تمیم داری ہے, یہ اسرائیلیات کے حوالے سے مشہور ہے. پھر شیعہ میں جو ہے مفسرین آگے آ جاتے ہیں جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے محضر سے فائدہ اٹھایا. زرارہ ہے, محمد بن مسلم ہے, ابان ابن تغلب ہیں, یونس ابن عبد الرحمن بن یونس ہیں, اور مومن طاق ہیں. یہ اصحاب ہیں اہل بیت علیہ السلام کے, انہوں نے تفسیر بیان کی. یہ ثابت ابن دینار ہے, ابو حمزہ صومالی بھی انہیں کہا جاتا ہے. کس کے ساتھی ہیں؟ امام زین العابدین کے شاگرد بھی ہیں اور امام باقر علیہ السلام کے شاگرد. پھر تفسیر کی جو دو قسمیں بیان کی گئی, تفسیر تو جو ہے وہ ترتیبی اور موضوعی. ترتیب یہ ہوتی ہے کہ قرآن کی بسم اللہ سے شروع کیا جائے, اس طرح ترتیب سے تفسیر کی جائے. موضوع یہ ہے کہ قرآن کے ایک ٹاپک کے لیے جائے, اس سے متعلق آیات کو اکٹھا کر کے تفسیر کی جائے. مثلا موت سے متعلق آیات کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے, اس کی تفسیر کی جائے. یہ تفسیر موضوعی سے کہا جاتا ہے. پھر ترتیبی میں جو اقسام ہے, تفسیر معصور, منقول یا روائی سے کہتے ہیں, یہ ایک تفسیر ہے.
मासूर भी इसे कहते हैं, मनकूल भी कहते हैं, और रवाई भी इसे कहते हैं, जो रवायात से लिखी है नबी करीम की या आले बैत अलैहिस्सलाम की। और दूसरी इसके मुकाबले में इज्तिहादी तफसीर है। इज्तिहादी तफसीर में हमारे पास तफसीर की जो है वो कई अक़साम है। फ़िक़ी तफसीर है, अदबी तफसीर है, तरबियत के हवाले से बाज़ तफसीर हमारे पास मौजूद हैं, कलाम इल्म कलाम के हवाले से बाज़ तफसीर हैं, फ़लसफ़ा बाज़ तफसीर में पाया जाता है, इरफान बाज़ तफसीर में पाया जाता है। इरफान की एक आसान सी आपकी मिसाल दूं कि वो बनी इसराइल के वाक़े में कुरान खुदा ने उन्हें हुक्म दिया फ़क़्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को कत्ल करो। जब उन्होंने बिछड़े की पूजा शुरू कर दी बनी इसराइल ने, तो खुदा ने उन्हें कहा कि सजा के तौर पर अपने आप को कत्ल करो। और अफ़ा ने कराक मुराद दी है कि यहाँ कत्ल नफ्स से जान का कत्ल करना नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को मारना है। और अफ़ा ये शिया में जो अफ़ा की तफसीर में से सबसे मेन तफसीर जो है वो मुल्ला सदरा की तफसीर है, और अहले सुन्नत में इब्न अरबी की तफसीर है, और अफ़ा इरफानी तफसीर से आप कहते हैं, या जिसे हम उर्दू में फ़क्र का लफ्ज़ जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं, इरफान भी इसे कहते हैं, फ़क्र भी इसे कहते हैं, और अहले सुन्नत में इसके लिए तसव्वुफ़ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि शिया मज़हब में इरफान और तसव्वुफ़ दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, लेकिन अहले सुन्नत में इरफान और तसव्वुर जो है तसव्वुफ़ सिनोनिम है, यानी एक ही जो है वो चीज़ है कि दो नाम उसके। इसके अलावा साइंस से मुतल्लिक बाज़ लोगों ने तफसीर लिखी है। कुरान में बाज़ चीज़ें जो है वो जो बयान की हैं साइंस से मुतल्लिक हैं, बाज़ मुफस्सिरीन ने उसकी तफसीर साइंसी नुक्ता नज़र से की और तफसीरें लिखी गई हैं। इसके अलावा बाज़ कुरान की तफसीर बाज़ लोगों ने लिखी है रमज़ी तफसीर, कोड वर्ड्स की तफसीर लिखी है कि कुरान में क्या है, कोड वर्ड पाया जाता है बाज़ अल्फाज में, बाज़ आयात में। मसलन जो कुरान के जो हुरूफ मुक़त्तियात हैं इनमें कोड वर्ड पाया जाता है। फिर जो है एक और तफसीर है जिसकी मजम्मत की गई, तफसीर बेराह है, यानी एक आदमी अपनी राय को ठोंसता है कुरान पर, वो उसकी मजम्मत है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसी तफसीर हैं जो कि तफसीर बेराह हैं कि हर आदमी ने अपने ज़हन के मुताबिक कुरान की तफसीर करने की कोशिश की है, आयात से, रवायात से, अकल से, उलमा के इजमा से हट करके। और ये तफसीर जो है इसकी मजम्मत की अक्सर उलमा ने। खुद पैगंबर ने भी इरशाद फरमाया कि मन फस्सर अल कुरान बिराई फल यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, कि जिस आदमी ने कुरान को अपनी राय के मुताबिक तफसीर करने की कोशिश की है वो अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। बस इसके बाद जो आखिरी नुक्ता अर्ज करूं कि जो हमने मबाहिस बयान किए वो तफसीर मीज़ान से मुतल्लिक थी, अल्लामा तबताबाई की तफसीर है ये, और ये 20 जिल्दों में लिखी गई है, और इसका फारसी तर्जुमा 40 जिल्दों में आया है। क्योंकि अरबी शार्ट ज़बान है, बहुत से मतलब को शार्ट जुमलों में लिखा जाता है अरबी में, तो फारसी में जब उसकी तफसीर तर्जुमा हुआ उसका तो वो 40 जिल्दों में हुई है। अल्लामा तबताबाई का जो तरीकाकार है तफसीर में वो तफसीर कुरान बिल कुरान है, कुरान की बाज़ आयात को दूसरी आयात के जरिए तफसीर करते हैं, सबब नज़ूल को काम में लाते हैं, रवायात को काम में लाते हैं, इसके अलावा जो है बाज़ मुफस्सिरीन के अक़वाल को लाते हैं। फिर जो है वो आखिर में इन तमाम चीज़ों का कंक्लूजन आखिर में निकालते हैं, खुलासा निकालते हैं कि ये आयत अगर हम रवायात को देखें, शान नज़ुल को देखें, इसके लुग़वी एतबार को देखें तो उसका ये नतीजा निकलता है। बस ये खुलासा था आज के दर्स का। तो इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट दर्स में बाज़ कुरान की तफसीर के उसूल बयान करेंगे, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह तफसीर में एंटर हो जाएंगे सूरह हम की बिस्मिल्लाह से।